میرا یہ سوال ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائیں، اس ملک کو آئین کے مطابق چلائیں۔ حمزہ شہباز الیکٹڈ چیف منسٹر نہیں ہے، اس کے باپ کو جس طرح لایا گیا، جس طرح یہاں کرمنل کو لا کے بٹھایا گیا، اس ملک کے لوگوں کے ساتھ مذاق ہے، اس ملک کے لوگوں کے ساتھ ظلم ہے۔ آج 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کون جواب دے گا مجھے اس کا؟ سر، ایک جانب جو وہ لڑائی ہے جو عدالت میں لڑی جا رہی ہے، دوسری ہے جو ایوان میں ہے، تیسری وہ ہے جو عوام میں ہے۔ تو اب عدالت میں لڑی جانے والی وہ جنگ ہے جو اس وقت پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے ہے۔ کہاں سے، کس جگہ سے آپ کو کیا امید ہے سر؟ دیکھیں، اس میں سچی بات تو یہ ہے کہ عدالت بھی زیر اثر ہے، تو لیکن پھر بھی جب آپ نے کسی ملک میں رہنا ہے، اس کے آئین پہ بلیو کرنا ہے، آئین پہ یقین رکھنا ہے، اور ملک کی بقا یہی ہوتی ہے، یہ ملک کی سالمیت یہی ہے کہ اس کے آئین پہ بلیو کیا جائے اور آئین کے مطابق چلے وہ، تو اس پہ ہمیں پہلے عدالت پہ بلیو کرنا پڑے گا۔ ادروائز ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ محکمہ زراعت کہہ لیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، اس کا نام نیوٹرل رکھ لیں، اس کا نام شور رکھ لیں، ان کا اثر نظر آ رہا ہے، اور یہ شاید اس ملک کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے، یہ شاید اس ملک کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ آئین کے مطابق اس کو چلنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے کہ چلتے چلتے ملک کو دیکھ کے لوگ بور ہو جاتے ہیں، کوئی خارش ہونے لگ جاتی ہے، کسی کو کوئی پرابلم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی، دیکھیں، حمزہ شہباز کبھی بھی الیکٹ نہیں ہوا، اور آئی جی اور چیف سیکرٹری راتوں رات اس کی بات ماننا شروع ہو جائیں، ہم پہ دہشت گردی کے پرچے دینے شروع کر دیں، ہمیں گرفتار کر لیں، ہم پہ ڈنڈے چلائیں، یہاں گلو بٹ آ جائیں پولیس کے ساتھ، پولیس کی وردی میں ہیلمٹ پہن کے خواتین کو ماریں، بچوں کو ماریں، آنسو گیس پھینکیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک ان الیکٹڈ آدمی کا حکم تو نہیں مان رہے، وہ کسی اور کا حکم مان رہے ہیں۔ تو اب پردے میں رہا کچھ نہیں، پردہ کوئی نہیں رہا، پردہ ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ جو ہے نا جی 22.5 کروڑ لوگوں کا ملک جو ہے، یہ اس طرح نہیں چل سکتا۔ یہ جس کو بھی غلط فہمی ہے جلدی دور کر لے، جتنی جلدی دور کر لے اتنا اچھا اس کے لیے، اور ملک کے لیے بڑا اچھا ہے، ملک کے لیے اچھا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کوئی ایک آدھ بندے، 2-4 بندوں کے خواہش پہ ملک چلتے رہیں، 2-4 بندوں کے کہنے پہ لوگ غلام بن جائیں، ان کی زبانیں بند ہو جائیں، بولیں نہ، ٹانگیں کانپنا شروع ہو جائیں، ماتھے پہ پسینہ آ جائے، زبان گونگ ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہونا۔ میری ماں نے مجھے آزاد پیدا کیا ہے، میرے اسلام نے مجھے آزادی دی ہے، تو میں اچانک اتنا ڈرنا شروع کر دوں، میں اتنا غلام ہو جاؤں، ایسا نہیں ہونا۔ تو یہاں پہ اس ملک نے، میں اس ملک میں اس لیے رہتا ہوں کہ اس ملک میں جمہوریت ہے، میں اس ملک میں آئین کی حکمرانی ہے۔ اگر آئین کی حکمرانی نہیں تو پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان کیا ہے؟ پھر نہ یہ پاکستان ہے، نہ یہ اسلامی ہے، نہ یہ جمہوریہ ہے۔ تو اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں ہے تو پھر وائی آئی ایم ہیئر؟ 22.5 کروڑ لوگ یہاں کیوں رہتے ہیں؟ تو میرا یہ سوال ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائیں، اس ملک کو آئین کے مطابق چلائیں۔ حمزہ شہباز الیکٹڈ پرائم منسٹر نہیں، چیف منسٹر نہیں ہے، اس کے باپ کو جس طرح لایا گیا، جس طرح یہاں کرمنل کو لا کے بٹھایا گیا، اس ملک کے لوگوں کے ساتھ مذاق ہے، اس ملک کے لوگوں کے ساتھ مذاق ہے، اس ملک کے لوگوں کے ساتھ ظلم ہے۔ آج 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کون جواب دے گا مجھے اس کا؟ مجھے کوئی جواب دینا، کوئی فیل گڈ مجھے بھی کرا دینا۔ ٹھیک، اچھا یہ چیمہ صاحب ہم اس پہ بات کرتے ہیں، مہنگائی کی سچویشن، مجھے خاص سستی کر دے، میری نہروں میں پانی لا دے، میری موٹر میں بجلی لا دے، کوئی تو مجھے فیل گڈ کرائے، مجھے کوئی تو فیل گڈ کرائے، میرے کو جواب تو دے۔ صحیح، اچھا ہم اس سچویشن پہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو مہنگائی کا معاملہ ہے اور یہ جو اس وقت صورتحال خاصی خراب ہے، اور جو شہروں میں نظر آ رہی ہے وہ تو شاید ٹی وی سکرین پر ہے ناظرین، جو دیہات میں اس وقت سچویشن ہے، جو اس وقت کسان پریشان ہیں، نہروں کے خشک ہونے سے لے کر بجلی کے مہنگے اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھنے کے بعد جو اس وقت جو معاملہ چل رہا ہے وہ خاصا مشکل ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے کیونکہ چیمہ صاحب کا یہ ٹاپک بھی رہا ہے، وہ خود بھی اس پہ معاملہ خصوصی رہے ہیں۔ میں لیکن چوہر صاحب سے ایک چیز جاننا چاہوں گا، عارف چوہر صاحب، جو معاملہ اس وقت ہے، دیکھیں وہ الیکشن پہلے ہوا، وہ الیکشن بھی وہاں نہیں ہوا جہاں ہونا چاہیے تھا، بجٹ بھی پاس ہوا، اب سپیکر وہاں بیٹھے ہیں، بجٹ وہاں لے گئے، بجٹ پیش ہو گیا، یہ جس قسم کا صوبہ اس پہ چل رہا ہے، عدالتوں کی بنیادی طور پر ایسے سارے عمل میں ذمہ داری سر کیا ہے؟ اور اب جو ان کی اپنی وزارت اعلیٰ سٹیک پر ہے تو قانون کیا کہتا ہے سر؟ کوئی زیر اثر ہے نہیں ہے، اس کو چھوڑ کر قانون کیا کہتا ہے سارے عمل میں؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک عرض کروں کہ یہ چھوٹی سی ایک مثال ہے کہ ایک بچے سے پوچھا سوال کسی ٹیچر نے کہ بیٹا آپ کی جیب میں 10 روپے ہیں اور آپ کے ابا حضور اس میں 10 روپے اور ڈال کتنے ہو جائیں؟ جی 10 روپے ہو جائیں۔ اس نے کہا بیٹا میں آپ سے ریاضی کا سوال پوچھ رہا ہوں، مجھے بتاؤ کہ 10 روپے آپ پہلے موجود ہے، 10 روپے اور ڈال دیے کتنے ہو گئے؟ کہتا جی 10 ہو گئے۔
وہ کہتا ہے بیٹا آپ ریاضی نہیں جانتے؟ اس نے کہا کہ میں ریاضی جانتا ہوں استاد جی، آپ میرے ابے کو نہیں جانتے۔ بات یہ ہے کہ اصل میں ابے کو جاننا ضروری ہے۔ یہ ساری قانون کی ہم باتیں جب کرتے ہیں، 40 سال پہلے جب میں یہ بات کرتا تھا تو یقین مانے مجھے یوں لگتا تھا کہ میں پاکستان میں یعنی جہاں کھڑا ہوں اور میں آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے جو بات کر رہا ہوں، یہ بات ہر جگہ جا رہی ہے اور اس کا اثر ہو رہا ہے۔ آپ دیکھتے دیکھتے اب یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا لفظ گونگے ہو چکے ہیں، مان لینا چاہیے ورنہ کیا اس خاک پر اہل کتاب آیا نہیں۔ یعنی ہر چیز جو ہے وہ بے اثر ہو گئی ہے۔ یعنی مجھے طاقتور جو ہے عدالتوں میں 40 سال ہو گئے پریکٹس کرتے ہوئے، مجھے آج اس حد تک جو نظر آ رہا ہے کہ کسی طاقتور کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہوتا اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جو سیدھا سیدھا لوگوں نے لوٹا ہوتا ہے اور ساری چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ یہ وہ زمانہ آ گیا ہے جس میں آپ جو کہہ سکیں۔ اور ایک اور بات میں آپ کو عرض کروں، میں نے انڈیا میں جا کر یہ بات کی تھی کہ جناب لوگوں نے سوال پوچھا کہ جی آپ کے معاملات میں کیا اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرتی ہے عدالتوں کے معاملے میں؟ میں نے کہا جی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو جب مجھے یہ پوچھا گیا یہاں کہ جی آپ نے ایسا کیوں کہا، میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں انڈیا میں یہ بات نہیں کہنا چاہتا تھا کہ مداخلت ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری عدالتیں اتنی عقل مند ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے، وہ اس کے مطابق خود ہی فیصلہ کر دیتے ہیں، مداخلت کی کسی کو ضرورت پیش نہیں آتی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔